معراج کا معنی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بھی آنت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور او ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ مدت وہاں قیام کے بعد اس قلیل مدتی زمین سماعت میں اسی زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایت موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کے وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر فرض ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پولیس رات سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی: اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پولیس رات سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین او ادنا تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ کے لیے دوسرے ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔